تو یاد رکھ لیں کہ حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے۔ کوئی مخصوص عمل کا نام حسن اخلاق نہیں ہے، کوئی وقتیہ ایک پیریڈ کا نام حسن اخلاق نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ نماز میں ہے، جب نماز ختم ہو گئی تو نماز کا عمل بھی ختم ہو گیا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سحر سے افطار تک روزے میں ہوتا ہے، جب افطار کر لیا روزے کا عمل ختم ہو گیا۔ بندہ حج کرتا ہے تو مخصوص دنوں میں ہی حج ہوتا ہے، لیکن اخلاق کا معاملہ کوئی مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، انسان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے، انسان چل بھی رہا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے، انسان بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے۔ اگر اچھا طریقے سے کریں گا تو حسن اخلاق کہیں گے، برے طریقے سے بیٹھے گا، برے طریقے سے چلے گا، بری انداز سے گفتگو کرے گا تو بد اخلاق کہتے ہیں۔ تو اخلاق کا جو دائرہ ہے انسان کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کے بیٹھنے کا انداز، انسان کے چلنے کا انداز، انسان کے کاروبار کا انداز، انسان کے سونے کا انداز، انسان کی ملاقات کا انداز، یہ سارے جو طریقے ہیں زندگی کے، اگر رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رہیں گے تو حسن اخلاق کہیں گے۔ اور اگر مزاج اور طبیعت اور چلنے اور پھرنے میں حضور کے طریقے کو چھوڑ کر چلنے اور پھرنے کا جو انداز ہے، اگر اس میں رعونت ہے، تکبر ہے، فقر ہے، تو اس کو بد اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاق کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ تمہارے حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ جس کے اخلاق جتنے بلند ہیں، جس کے اخلاق جتنے پیارے ہیں، اسی کا وزن حشر کے میدان میں اللہ پاک نامہ اعمال میں اس کو سب سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، وزنی عمل عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندو، اے میرے امتیوں، اللہ کے پاس تم میں سب سے زیادہ محبوب، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب میں وہ شخص رہے گا جس کو اخلاق حسنہ کی دولت مل چکی ہے۔ جو حسن اخلاق کا مالک ہے وہی شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میں رہے گا، اللہ اسے میرا سب سے بڑھ کر قرب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حضور کا قرب چاہتے ہیں، پیارے نبی کی قیامت کے دن پیارے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، حضور کے قریب میں ہونا چاہتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن اخلاق سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اور یاد رکھ لیں